حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا۔ راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہیں، اس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا، بیٹا تجھے میں اخروٹ اور بادام خرید دوں گا، تو بھی ان سے کھیلنا۔ لڑکے نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کہا، ارے بے وقوف، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، پھر کس کام کے واسطے؟ کہنے لگا کہ علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا، اللہ آپ کی عمر میں برکت کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ میں نے کہا، بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے، نہ کوئی دنیا کے لیے زندہ رہتا ہے اور نہ دنیا کسی کے لیے زندہ رہتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت اور آفت 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ پس او بے وقوف، دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی چیز لے لے۔ یہ شعر پڑھ کر لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا، دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسو کی لڑی اس کے رخساروں پر جاری تھی۔ یہ 2 شعر پڑھے، اے وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اے وہ پاک ذات کہ جب اس سے کوئی امید باندھ لے تو اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ 2 شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے منہ پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی صاف کرنے لگا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا، تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تمہارے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ کہنے لگا، بہلول ہٹ جاؤ۔ میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا، جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہی چولہے میں رکھتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں۔ میں نے دوبارہ کہا، ساجزادے بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کرو۔ لڑکے نے اس پر 14 شعر پڑھے۔ میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکے چلا آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اچھے اور نرم لباس سے تیار کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے گلنے اور سڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ وہ منظر اس وقت میرے سامنے ہے جبکہ میں قبر میں اکیلا پڑا ہوا ہوں گا۔ میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گڑھا ہوگا، اور میرا یہ حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا اور نہ ہی کھال رہے گی۔ میں صرف ایک ڈھانچہ بن کے رہ جاؤں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزوئیں ہیں کہ پوری نہیں ہوتی، اور بڑا طویل سفر سامنے ہے، اور میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنی حفاظت کرنے والوں کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں جو اب معاف نہیں ہو سکتی، اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے
کہ میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے چھپے ہوئے گناہ ہیں اور جب کل کو اس کی عدالت میں پیش ہوں گے تو وہ گناہ مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس ذات پر بھروسہ کرتا رہا جس کی وجہ سے جرأت ہوتی رہی، اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے اور اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے ہی میں اس بات پر کافی تاکید کی جاتی کہ عیش و عشرت کو ختم کیا جائے، لیکن کیا کریں کہ ہماری عقل ختم ہو گئی ہے، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کو بخشنے والا مجھے بخش دے۔ جب کسی غلام سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک میں نافرمان بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے وعدے میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا۔ میرے آقا جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی اکیلا رہ جاؤں گا اور قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی کوئی میرے ساتھ نہ ہوگا۔ لیکن اللہ کی ذات پاک جو خود اکیلی ہے اور وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات ایسے شخص پر رحم کرے گی جو بالکل تنہا ہوگا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس بچے کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ بڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ یہ بچہ کون تھا؟ وہ کہنے لگے، آپ اس کو نہیں جانتے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ میں نے کہا، مجھے خود حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے۔ واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان قیمتی نصیحتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ان پر عمل کریں تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔